کہ 9 ماہ تک تکلیف تو اس خاتون نے اٹھائی، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ کھائیں۔ یہ عجیب شرط ہے کہ جس نے کیا کچھ نہیں وہ سارا ٹبر بلائے اور سارے ٹبر کو بلا کے کھلائے بھی اور رجائے بھی اور پلائے بھی۔ ہاں، گھر میں رہنے کی پابندی شریعت مطہرہ نے لگائی ہے، اس میں 40 دن کی لمٹ نہیں۔ شاہ زین ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ مسائل ہیں جن کے حوالے سے مجھے شرعی رہنمائی چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے علاقے میں یہ رسم ہے یا کوئی دینی مسئلہ ہے، آپ وضاحت فرما دیں کہ جب عورت بچہ پیدا کر لے تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک عورت گھر سے باہر نہ نکلے اور رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر کوئی چھری یا چاقو یا کوئی لوہے کی چیز ضرور رکھے۔ اگر وہ اپنے بستر پر کوئی لوہے کی چیز نہیں رکھے گی تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ غلط ہوگا، اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ دوسرا یہ کہ بچے کی پیدائش پر کہتے ہیں کہ وڈے وڈیریاں دا درود یعنی ان کا ختم پڑھنا چاہیے، اور اس میں صرف لڑکے کے خاندان کے لوگ شامل ہوں، لڑکی کے خاندان کے لوگ اس ختم میں شامل نہ ہوں۔ دونوں مسئلوں کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کر دیجئے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال بھیجا اس میں لکھا ہے کہ جب عورت بچہ پیدا کر لے تو 40 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ آج سے 2 عشرے قبل 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ ڈاکٹروں کے ہتھے لوگ نہیں چڑھے تھے تو اس زمانے میں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ گھر کے کام کاج کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا تھا اور وہ عورت جو ہے وہ ماں بن جایا کرتی تھی، اور گھر کی خواتین ہی اس عورت کو سنبھال لیتی ہیں، علاقے کی کوئی بڑی عمر کی خواتین اسے سنبھال لیتی، اور جب وہ اس سے فراغت پاتی تو وہ اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ شریعت مطہرہ میں کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، گھر میں رہنے کی پابندی شریعت مطہرہ نے لگائی ہے، اس میں 40 دن کی لمٹ نہیں، اس میں ساری زندگی کا حکم ہے کہ عورت ساری زندگی گھر میں رہے، گھر کے کام کاج کرے، اور مرد جو ہے وہ باہر کے کام کاج کرے تاکہ نظام زندگی دونوں کا پاکیزہ اور پرسکون گزرے۔ لہٰذا 40 دن تک گھر میں رہنے کی کوئی شرط شریعت مطہرہ میں موجود نہیں، یہ خلاف شریعت ہے اور فقط توہم پرستی کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی پہلے سوال میں دوسری بات جو لکھی ہے وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر کوئی چھری، چاقو یا کوئی لوہے کی چیز رکھ کر سوئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو کچھ نہ کچھ غلط ہوگا۔ بھائی خدا کے لیے ان توہم پرستیوں سے باہر آؤ۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، کوئی چاقو پڑا ہوا تو وہ قتل کس کے سر پڑے گا بھائی؟ تو اس لیے مہربانی فرمائے، اس طرح کی توہم پرستی کی شریعت مطہرہ میں گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کا دین فطرت ہے، حضور نے فرمایا میرا دین فطرت ہے، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا، اور اس میں اگر اس طرح کی توہم پرستی آنے لگ گئی کہ وہ چاقو رکھے یا لوہے کی کوئی چیز رکھے تو پھر ہی وہ بچے گی، اگر لوہے کی چیز نہیں رکھتی اپنے پاس تو اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کے دین میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لوگوں نے خود سے گھڑ رکھی ہے، تو لوگوں کے گھڑنے کی کوئی اہمیت اور وقار نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں۔ اور بچے کی پیدائش پر کہتے ہیں کہ وڈے وڈیریاں دا درود یعنی ختم پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل پڑھنا چاہیے، فی نفسی ہی عمل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جب اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، رحمت عطا کرے، تو تم اپنے بزرگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کرو، ان کے لیے بھی دعائے خیر کا اہتمام کرو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو اگلی بات لکھی کہ اس ختم کے اندر صرف لڑکے کے خاندان کے لوگ شامل ہوں، لڑکی کے خاندان کے لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی ختم، ایسا کوئی درود، ایسا کوئی ایصال ثواب متعارف نہیں کروایا کہ جس میں لڑکے کے خاندان کے لوگ تو شامل ہوں، لڑکی کے خاندان کے لوگ شامل نہ ہوں۔ اور ہاں ایک بات اور بھی ناانصافی کی کہ 9 ماہ تک تکلیف تو اس خاتون نے اٹھائی، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ کھائیں۔ یہ عجیب شرط ہے کہ لڑکی کے خاندان کا کوئی شامل نہ ہو، اور جس نے کیا کچھ نہیں وہ سارا ٹبر بلائے اور سارے ٹبر کو بلا کے کھلائے بھی اور رجائے بھی اور پلائے بھی، تو ویسے بھی خلاف عقل بات ہے۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے دین میں اس طرح کی کوئی شرط ہوگی، کوئی اس طرح کی قید ہوگی، کوئی اس طرح کا حکم ہوگا؟ لہذا بچے کے پیدا ہونے پر مرحومین کے ایصال ثواب کرنے کے لیے
تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں، جائز ہے، فی نفسی ہی مباح کام ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اجر عظیم کا سبب بنے گا اس کے لیے۔ لیکن اگر اس میں کوئی یہ قید لگا دے کہ اس میں لڑکے کے خاندان کے لوگ شامل ہوں گے تو یہ سراسر بدعت ہے، اور اگر اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کو اسی طرح ماننے کی توفیق دے جس طرح اللہ اس کے رسول نے یہ دین پاکیزہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔